کوئی بھی مقام ہو، کوئی بھی زمانہ ہو، اللہ کے ولیوں سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر یہ دنیا اللہ کے اولیاء سے خالی ہو جائے تو دنیا ختم ہو جائے۔ جب تک اللہ اور اس کے رسول کا ایک بھی ماننے والا، اطاعت کرنے والا، محبت کرنے والا اس دنیا میں موجود ہے، 5ویں صدی ہجری کے عظیم مدبر اور مفکر اور نامور صوفی حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد، کنیت ابو حامد اور لقب زین العابدین ہے۔ آپ 450 ہجری میں ایران کے شہر توس کے قصبہ غزال میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم توس اور نیشاپور میں حاصل کی۔ جب آپ کی عمر 15 برس ہوئی تو آپ کے والد گرامی وصال فرما گئے اور اپنے ورثہ کو وصیت فرما گئے کہ میری جمع پونجی سے میری اولاد کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا۔ انہوں نے جید اساتذہ سے تعلیم دلوانے کا اہتمام کیا۔ ابتدائی تعلیم کے بعد آپ نے مدرسہ نظامیہ میں داخلہ لیا، جہاں سے امام الحرمین ابو المعالی علامہ جوینی رحمۃ اللہ علیہ سے علم کلام اور فلسفے کی تعلیم حاصل کی۔ آپ کی قابلیت کا یہ عالم تھا کہ آپ کا نام علامہ جوینی کے 300 شاگردوں میں سر فہرست تھا۔ علامہ جوینی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد آپ کی علمی قابلیت و مرتبہ دیکھ کر اس وقت کے بادشاہ نظام الملک توسی نے آپ کو جامعہ نظامیہ کا رئیس جامعہ نامزد فرمایا۔ آپ کی 4 سالہ محنت و جد و جہد سے جامعہ نظامیہ بغداد عالم اسلام میں ایک علمی مرکز کے طور پر متعارف ہوئی۔ 488 ہجری میں آپ کی زندگی میں ایک انقلاب بپا ہوا، جب تمام تر شان و شوکت سے کنارہ کش ہو کر روحانی تسکین کے لیے جامعہ نظامیہ بغداد کو چھوڑ کر 10 سال تک آپ نے ملک شام، بیت المقدس اور حجاز کے علاقوں کی سیاحت کی۔ آپ کے بدن پر درویشانہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ ایک مسجد میں جاتے ہیں، سفر پر ہے، شدید سردی ہے، سخت سردی ہے، سردی کی راتوں میں ایک مسجد میں جاتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں کہ آج کی رات اسی مسجد میں گزاروں گا، سو جاؤں گا۔ تو ایک بابا آتا ہے، مسجد میں ہوتے ہیں نا کمیٹی والے، بڑے جلالی قسم کے ہوتے ہیں تو بابا نے آیا، اس نے کہا اٹھو بابا جی۔ اب اس دور میں کوئی سوشل میڈیا تو تھا نہیں کہ پتہ ہوتا کہ یہ احمد بن حنبل آئے ہوئے ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، تو اسے پتہ نہیں تھا احمد بن حنبل ہے۔ اس نے کہا بابا جی نکلو۔ اب یہ بزرگ شخصیت ہے، تھکے ہوئے ہیں، شدید سردی ہے، تو وہ مجبور کر کے نکال دیتے، کہتے گٹری اٹھا کے باہر پہ پھینکوں گا، آپ باہر چلے جاتے ہیں۔ جب باہر جاتے ہیں تو مسجد سے نکل کے بائیں جانب دیکھتے ہیں کہ ایک نان بھائی کی ایک دکان ہے، وہ تنور پر روٹیاں پکا رہا ہے، اور جب وہ پیڑے لگاتا ہے تنور میں تو کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، روٹی لگاتا ہے، روٹی نکالتا ہے، رکھتا ہے، استغفر اللہ۔ تو آپ فرماتے ہیں مجھے سخت سردی لگی ہوئی ہے، یہاں آگ ہے، یہاں پر اگر تو اجازت دے تو یہاں آج رات گزار لوں، آج رات یہاں پر سو جاؤں۔ اس نے کہا بابا جی سو جاؤ، آپ آرام کریں۔ تو آپ دیکھتے رہیں، اسے بڑی محبت بڑی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بار بار وہ استغفار پڑھ رہے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس نے کہا بڑے میاں کیا دیکھ رہے ہو، بار بار آپ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے یہ تیری استغفار پڑھنے کی ادا بڑی پسند آئی، تو بار بار استغفار پڑھ رہے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس نے کہا کہ بڑے میاں کیا بات کرتے ہیں، اسی کی تو بہاریں ہیں،